میں بھر کے یا جو بھی اس وقت کا سسٹم گٹھری کا تھا جو بھی تھا لے کر کے آئے، پوری گٹھری اٹھا کے لا کے دروازے پہ رکھ دی۔ فقیر کہنے لگا جناب اتنا تو مجھ سے جائے گا بھی نہیں۔ خود گئے مزدور کر کے لے کر کے آئے، اور مزدور کر کے لانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم کیا اس پیسے کو۔ آدھی گٹھری مزدور کے سر پہ رکھی، آدھی سائل کے سر پہ رکھی۔ اللہ اکبر، جب جانے لگا کہا ذرا ٹھہر تو سکی۔ سائل ٹھہر گیا، اب کیا ہے؟ فرمانے لگے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، وہ رونے لگا جناب معافی مانگ رہے کس بات کی؟ فرمانے لگے مزدور لانے کی وجہ سے تیرا وقت ضائع ہو گیا تھا۔ بریلی سے آواز آتی آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آج بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، دروازے پر فقیر آئے نا تو یوں دیکھتا ہے کپڑے کیسے پہنے، کہاں کا رہنے والا ہے، کمائی نہیں ہو رہی تجھ سے؟ اللہ اکبر، اور ان کے گھر کی سخاوت دیکھو، خدا کی قسم مزدور بھی کر کے لا کے دیا اور پھر بھی معافی مانگ رہے میں نے تیرا وقت لے لیا۔ آپ کا وصال ہوا نا، غسل دینے والوں نے غسل دیا، آپ کی کمر پہ کالے نشان تھے، امام حسن کی کمر پہ کالے کالے دھبے۔ لوگوں میں باتیں ہونے لگی یہ تو شہزادے ہیں، ان کے بدن پہ کالے دھبوں کا کیا کام؟ جب یہ باتیں ہوئی تو خادم آیا روتا ہوا، کہنے لگا اگر عزت کی بات نہ ہوتی تو یہ راز کبھی نہ کھولتا۔ کہا کیوں؟ کہ یہ جو کالے دھبے کہہ رہے ہو یہ کسی عام وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے جب دنیا سو جاتی تھی تو میرے آقا حسن ناز کی بولی اپنی کمر پہ رکھ کے یتیموں کے دروازے پہ پہنچا کے آتے تھے، یتیموں کے دروازے پہ پہنچا کے آتے تھے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، خدا کی قسم 40 بچے آپ کی زمین پہ قرآن پڑھنے والے، 40 بچے، عدد بھی کتنا پیارا ہے 40 کا۔ اللہ سلامت رکھے، 5 حافظ قرآن، اور اب تک جب سے ادارہ قائم ہوا ہے میں نے اعلان میں سنا اس ادارے میں 50 بچے آپ کو دے دیے ہیں کامیاب کر کے۔ ورنہ اکثر جگہوں پہ لوگ مدرسے کو چندہ دے کے نا پھر دھونس دیتے ہیں، اینٹ نکال لوں گا نیچے میری اینٹ لگی ہے۔ کمبول مولوی سیمنٹ میں نے دیا ہے، اوقات میں تو کتنا بھی دے دے خدیجۃ الکبریٰ سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے۔ ایک احسان نہ جتا، کتنا دیا فاطمہ زہرا کی امی نے، حسنین کی نانی نے۔ جب ڈھیر لگا سونے کا، اتنا اونچا ڈھیر تھا جو اس پار کھڑے تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، جو اس پار کھڑے تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور اعلان کر کے کہا تھا لوگوں گواہ ہو جانا میں نے ساری کمائی محبوب کے قدموں پہ قربان کر ڈالی ہے۔ آج بندہ احسان جتاتا مولانا میری بری لگی ہے مدرسے میں، وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کروڑوں کی تیری کمائی تیرے منہ پہ مار دے۔ ہاں اس لیے ڈرتے رہا کرو، ڈرتے رہا کرو۔ میں نے کہا حسن بھی شان باندھے، حسین بھی شان باندھے۔ آج کے بعد اگر سنیوں کی محفل میں نعرہ لگے نا تو جہاں حسین حسین کا نعرہ لگے وہاں حسن حسن کا بھی نعرہ لگنا چاہیے۔ پتہ لگے سنیوں کی محفل ہے، عاشقوں کی محفل ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہی تو قرآن ہے جس کو میرے حسین نے نیزے پہ چھڑ کے سنایا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں شوق نہیں رہ گیا قرآن کا، آج مولویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا علم مولا علی کی وراثت ہے، علم اسی کو ملے گا جسے مولا علی کے ذریعے دیا جائے گا۔ شوق پیدا کرو قرآن کا اپنے بیچ، لیکن شوق نہیں رہ گیا۔ آج لنگر کی باری آتی ہے، بندہ ڈٹ کے لنگر کرتا ہے، خوب لنگر کرتا ہے، خدا کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آج محفل حسین کے نام کی بھی ہے اور پھر ادارے نے 5 حافظ قرآن بھی دے دیے۔ یہ حافظ قرآن نہیں، یہ فکر حسین ہے، یہ پیغام حسین ہے۔ اگر پوچھو تو میں کہہ دوں یہ عطائے حسین ہے، یہ عطائے حسین ہے۔ ورنہ خدا کی قسم جنہوں نے قرآن کے لیے گھر دے دیا، قرآن کے لیے سر دے دیا، قرآن کے لیے سب کچھ دے دیا، آج وہ کربلا سے دیکھ کے کتنی دعائیں دیتے ہوں گے، کہتے ہوں گے مبارک ہو میرے ذکر کی محفل سجی ہے اور اس قوم نے 5 حافظ قرآن اپنے لیے تیار کر دیے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔
5 حافظ قرآن، ورنہ کربلا کوئی کھیل نہیں ہے، بندہ کہہ کے گزر جاتا کربلا کربلا، تماشا نہیں ہے کربلا، کوئی عام بات نہیں ہے کربلا۔ حسین کا بھی دل ہے، ان کا بھی اپنا جگر ہے، چوٹ ان کے بھی لگتی تھی، درد حسین کے بھی ہوتا ہے، اور جب تمہیں اپنوں کی جدائی کا غم ہے تو غم میرے حسین کو بھی اپنوں کی جدائی کا ہے۔ کوئی حسین کا دل پتھر کا نہیں تھا، حسین کوئی پلاسٹک کا پتلا نہیں، جیسے احساس نہیں، خدا کی قسم سب کو برداشت کر لینا، پھر بھی خدا کا شکر ادا کر لینا، اسی کو صابر کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں درد نہیں تھا، ورنہ تم کیا جانو درد کتنا ہے۔ ذرا سن پیارے، اللہ اکبر سننا، یہی کوفہ مدینہ شریف کی زمین ہے، اسی زمین پہ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جھگڑا ایک اونٹ کا تھا، ایک کہتا تھا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا اونٹ میرا ہے۔ اتنے میں سامنے سے علی آ رہے تھے، اللہ اکبر، سامنے سے علی کو آتے دیکھا نا، آپس میں کہنے لگے یار جھگڑا ختم کرو، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں۔ حضرت علی قریب آئے، انہوں نے کہا جناب فیصلہ کر دے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کہتا اونٹ میرا ہے، میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے، آپ بتائیے نا اونٹ کس کا ہے؟ سوال چھوٹا تھا، نہ علی نے اونٹ بیچا، نہ علی نے خریدا، نہ علی نے پالا، نہ علی نے دیکھا، اچانک پہلی بار سوال کیا جا رہا ہے، پہلی بار اونٹ کس کا؟ گویا دنیا جانتی ہے جس سوال کا جواب کہیں نہ ملے، اس کا جواب نبی کے گھر سے مل جایا کرتا ہے، اس کا جواب نبی کے گھر سے مل جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ نہیں کہا مسئلہ اونٹ کا ہے، میری سمجھ میں نہیں آئے گا، تم جانو نہیں۔ علی وہ ہیں، اگر زمین سے ٹھوکر مار کے کہتے ہیں نا میں کون ہوں، زمین بھی کہتی علی پتہ ہے تجھے ابو تراب کہتے ہیں، یہ علی کی ذات ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے بات کیا؟ کہا یہ کہتا اونٹ میرا، میں کہتا ہوں اونٹ میرا۔ حضرت علی نے اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا، جملہ یاد رکھنا، اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا۔ اللہ کرے آپ کی ذہن میں یہ باتیں اتر جائیں جو میں بتا رہا ہوں۔ اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا، آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہہ کے آپ پلٹے، کہنے لگے جاؤ تمہارا مجھے فیصلہ ہی نہیں کرنا۔ مجھے ذرا وہ لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جو زندگی بھر پیاز کھاتے رہے، علی علی کے نعرے لگاتے رہے، جو کم تولتے رہے علی کے نعرے لگاتے رہے، جو کم ناپتے رہے علی کے نعرے لگاتے رہے۔ برا مت ماننا، میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ مارکیٹوں میں جا کے دیکھو، اتنی لائٹیں لگا رکھی ہیں کپڑے کی دکان پہ، اندھا کر کے کپڑا بیچ رہے ہیں، باہر لکھ دیا جاتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ گھر جا کے اس کا عیب نظر آ جائے گا، اس لیے واپس نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں سے کہو یار ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے مولوی صاحب جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اگر جھوٹ نہ بولے تو برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ تیرا ایمان ہے، تجھے یہ لگتا ہے روزی جھوٹ سے ملتی ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے روزی جھوٹ سے نہیں، روزی خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس۔ دیکھیے حضرات، شاعر اعظم ہندوستان جناب عبدالواحد انصاری تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روزی خدا کی قدرت سے ملا کرتی ہے، روزی اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے، لیکن بندہ جھوٹ میں لگا ہے۔ کسی کے باٹ کا میں 1 کلو میں 900 گرام تول رہا ہے بندہ، ہاں 900 گرام تول رہے ہیں، مالدار ہو جاؤ گے؟ او بھائی اپنے بچوں کو حلال کی روزی کھلاؤ، حلال۔ اگر بچے حلال روزی کھاتے ہیں تو پھر ڈانسر نہیں بنتے، قرآن کے قاری بنا کرتے ہیں۔ بچے حلال روزی کھاتے ہیں